اللہ اکبر۔ اللہ والا درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، میں کئی بیانات کے اندر خود وظائف بتاتا ہوں اور خود ہی وظائف کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں۔ کبھی کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا سودا بیچ رہا ہو اور اپنے سودے پہ ہی تنقید کر رہا ہو؟ میں خود وظائف بتاتا ہوں اور خود ہی وظائف کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں کہ وظیفے دو ہی ہیں، ایک درود پاک ہے اور ایک استغفار ہے۔ پڑھتے جاؤ گے پار لگتے جاؤ گے، وظائف دوسرے بغیر شرائط کے کرتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے، مصیبتوں کے اندر پھنستے جاؤ گے اور زندگی الجھتی جائے گی۔ فی زمانہ پیری مریدی تب چلتی ہے کہ وظائف بتائے جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ کسی کو نہیں مانتے، تقلید بھی نہیں کرتے، آج وہ بھی اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، مساجد میں رش اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھی وظائف بتا رہے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکرز ہیں جن کا اس رستے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ بھی وظائف بتا رہے ہیں۔ اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ایک ریڑھی والا ہے، وہ بھی وظیفہ بتا رہا ہے۔ جس طرح کوئی بیمار ہو جائے، آپ کسی کے ساتھ تذکرہ کریں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو آپ کو روڈ پہ آپ تذکرہ کریں، آپ کو 1500 بندے ٹوٹ کے بتانے والے مل جاتے ہیں۔ اور آج قرآن جو ہے یا اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اتنا حقیر اور پست ہو گیا ہے کہ ریڑھی والا بھی، ان پڑھ بھی، جس نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، کوئی شریعت کا علم نہیں ہے، وہ بھی وظائف بتا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ امت جو ہے وہ روحانی مسائل کے اندر الجھتی جا رہی ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا ہے۔ اور میں کتنے بیانات کر کے یہ سمجھا چکا ہوں کہ اللہ والوں، تمہارے اوپر جادو نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہارے اعمال کی وجہ سے بندش لگی ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بیان کیا اور اس میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جادو اور چیز ہے، بندش اور چیز ہے۔ مسلمان کے اوپر جادو پہلے تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو میں خود وظائف بتاتا ہوں اور خود وظائف کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وظائف کی شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی وظائف سے نفع نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابر کو، صالحین کو اس لیے وظائف سے نفع ہوتا تھا کہ وہ متقی پرہیزگار تھے، اس وقت گناہ نہیں تھے۔ آج ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، ساتھ سود کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ ذرا جاگتے رہیے گا میں کیوں حوصلہ شکنی کرتا ہوں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث پاک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے ایک پائی سود کی کھائی، 36 بار اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو اگر میں پوچھ لوں اس مجمع سے ہی کہ کون سود نہیں کھا رہا، تو ہم آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ کوئی براہ راست کھا رہا ہے، کوئی بالواسطہ ہے، کوئی بلا واسطہ ہے، ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایسا گناہ کر رہا ہے کہ اپنی ماں سے بھی زنا کرنے سے بدتر ہے، جب وہ وظائف پڑھے گا اس کو وظائف کا نفع ہوگا، اس کا اور وبال آئے گا اس کو۔ تو اس لیے آج کل جو وظائف لوگ پڑھتے ہیں، یا جس طرح آج بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، ہم مدرسہ وظیفہ بنائیں گے، بتائیں گے، ہماری مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، کملی والے پہ درود پڑھو، استغفار کرو، تمہاری بگڑی گھر بیٹھے ہی بن جائے گی۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ میری بات سمجھ آ جائے۔ ولی کامل عارف باللہ شیخ احمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، صدا لگانے والا صدا لگا رہا ہے
کہ کون کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے. میں نے کیا کہا تھا ابھی؟ دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جائے گی. پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ وظائف پڑھنے ہیں یا درود پڑھنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، صدا لگانے والا صدا لگا رہا ہے کہ کس کس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے. تو سفید ریش بزرگ عاشقان رسول دوڑے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اس ہجوم میں شامل ہو گیا. تو جو منادی کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ یعنی ادھر محل میں تشریف فرما ہیں. تو میں بھی ادھر دوڑ پڑا. تو میں نے دیکھا کہ ہجوم اتنا ہے، تو میرے اندر خیال آیا کہ یہ تو اتنا ہجوم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے امڑ آیا ہے، تو میری باری کب آئے گی؟ میری باری کب آئے گی؟ تو ہجوم ہی اتنا ہے. تو میں نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی کملی والے پہ درود پڑھا ہے، تو اب کملی والا سامنے تشریف فرما ہے، تو رش اتنا ہے، ہجوم اتنا ہے کہ میری ہو سکتا ہے باری نہ آئے. تو اس درود کے صدقے میرے پہ آسانی فرما دے، اس درود پاک کے صدقے میرے پہ آسانی فرما دے. تو شیخ احمد بن ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ التجا، یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی، تو مجھے کسی نے اٹھایا. مجھے معلوم بھی نہیں ہوا، میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں حضور کے سامنے بارگاہ رسالت میں موجود تھا، اور سامنے کملی والے تشریف فرما علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے چہرہ انور سے روشنی نکل رہی تھی، یعنی نور کی شعائیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی تھیں. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا. تو اللہ والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جانا کیا یہ معمولی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں زیارت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو صاحب زیارت ہے وہ بخشی بخشائی روح ہے. جس کو اس دنیا میں کملی والے کی زیارت ہو گئی، وہ اس بات کی دلیل ہے، اس کی قبر بھی آسان ہوگی، قبر میں بھی پہچان نصیب ہوگی، اور حشر بھی آسان ہوگا، حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اب دیکھیں، یہ میں نے پوری روایت کو بیان کر دی ہے، شاید آپ نے توجہ نہیں کی کہ مشکل کیا پڑی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے، امکان پیدا ہوا ہے، لیکن ہجوم اتنا ہے، مشکل آن پڑی ہے کہ میں پہنچ بھی پاتا ہوں کہ نہیں. تو جو ہی مشکل آئی تو اللہ کو درود السلام کا واسطہ جب پیش کیا ہے تو اللہ نے مشکل کو آسان کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے اوپر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، یا اور مسائل جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، جن کے لیے آپ یہاں تشریف لے کر آئے، تو اللہ والوں گھر بیٹھے جب کملی والے پہ درود پڑھو گے تو کسی آستانے پہ جانا پڑے گا. جتنا کرایہ لگا کے میرے پاس آئے ہو وہی پیسے کسی غریب کو دے دو گے، کسی بیوہ کو دے دو گے، کسی یتیم کو دے دو گے، صدقہ بھی ہو جائے گا، اور کملی والے پہ درود پڑھو گے تیرا کام بھی ہو جائے گا. اور جب یہاں آؤ تو محض اللہ کی رضا کے لیے آؤ کہ ہم اللہ والوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں. جب اللہ کے لیے آؤ گے اللہ والوں، دنیا تو مفت میں مل جائے گی، دنیا تو مفت میں مل جائے گی. اب درود السلام کی کیا فضیلت ہے، ایک میں نے روایت بیان کی، ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا یقین بھی بن جائے. حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے امام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو زیارت ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شاذلی تو میری امت کے 1,00,000 گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. یعنی صرف تو خود نہیں بخشا جائے گا بلکہ 1,00,000 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ تصور کرو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا بڑا کرم، یہ احسان میرے اوپر کیوں کر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شاذلی تو میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. جو تو میرے پہ درود و سلام پڑھتا ہے، یہ انعام اللہ رب العزت نے تجھے اس لیے عطا کیا ہے
کہ تو میری امت کے 1,00,000 گناہگاروں کو، جہنمیوں کو جہنم سے نکلوائے گا، ان کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو شخص درود و سلام پڑھے وہ 1,00,000 جہنمیوں کو نکلوا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، کیا اس کے دنیا کے کام اٹکے رہیں گے؟ اس کے بچیوں کے رشتے جو ہے وہ اٹکے رہیں گے؟ یا اس کے بیٹوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی؟ یا اس کو مالی تنگ دستی ہوگی؟ یا اللہ تو دنیا میں محتاج کر کے رکھے گا؟ یا لا علاج بیماریاں ہوں گی؟ یا اس کے اوپر جادو چلے گا؟ یا وہ تمام مسائل جو آپ لے کر آئیں کیا وہ اس کے ساتھ ہوں گے؟ تو اللہ بولے یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ 2 وجوہات ہیں، تیسری وجہ ہی نہیں ہے۔ پہلی وجہ ہمارے گناہ، پہلی وجہ ہمارے گناہ، اور دوسری وجہ جاہل مولوی اور جاہل پیر، پیشہ ور مولوی اور پیشہ ور پیر۔ بس یہ 2 وجوہات ہیں، تیسری وجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا نظام جب حرکت میں آئے گا، اللہ تم ان جیسے لوگوں کے شر سے بھی اللہ محفوظ فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ جب گناہوں سے توبہ کر لو گے، گھر بیٹھ کے استغفار کرو گے، درود پاک پڑھو گے، تو امام شاذلی کی طرح گھر بیٹھے جب کرم ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنے کی حاجت رہ جائے گی؟ کسی آستانے پہ جانے کی حاجت رہ جائے گی؟ ہاں جاؤ گے تو پھر اللہ والوں کے پاس جاؤ گے اور اللہ کے لیے جاؤ گے، اللہ کی محبت کے لیے جاؤ گے، کملی والے کی محبت کے لیے جاؤ گے، پھر دنیا کے لیے نہیں ہے، پھر دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، جب آپ نے خواب کو بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کتنا درود پاک روزانہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 1,000 مرتبہ درود پاک دن میں پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور 1,000 مرتبہ میں درود پاک رات کو پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے متقی بزرگ ہوں گے اور وہ پتہ نہیں کتنا درود پاک، کتنے لاکھ درود پاک روزانہ پڑھتے ہوں گے۔ تو میں نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ محض 1,000 مرتبہ، اور جو درود پڑھتے تھے وہ بھی سنا دیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کوئی درود ابراہیم نہیں ہے، کوئی بڑا درود نہیں ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، درود ابراہیم کا پہلا حصہ ہے۔ محض اتنا درود پاک پڑھتے تھے، اگر آپ آرام آرام سے بھی پڑھیں تو 1 گھنٹے میں 1,000 پڑھا جاتا ہے۔ کملی والے کا تصور کر کے مزے لے لے کے بھی پڑھیں تو 1 گھنٹے میں 1,000 آپ بولیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 1 گھنٹہ جو ہے وہ رات کو دو، اور سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے 1 تسبیح استغفار کی کملی والے کی سنت کو پورا کرو، کر کے سو جاؤ۔ اللہ والوں میں یہی سمجھاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، کملی والے پہ درود پڑھو، 1 تسبیح استغفار کی کرو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ لوگوں کو میں نے نماز پڑھائی ہے، مسند پہ بیٹھا ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، حضور کی نوکری کے لیے بیٹھا ہوں، تمہارے اوپر مرتے دم تک جادو چل جائے میں ذمہ دار ہوں، تمہارے اوپر جادو چل جائے میں ذمہ دار ہوں، اور اگر تقدیر کا لکھا بھی چل جائے میں علاج کروں گا اور اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ تو دیکھیں یہ بات سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں جانی ہے، تو میں پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو اللہ والوں اگر میں ذمہ داری لے رہا ہوں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ جادو چل ہی نہیں سکتا، میرا ایمان ہے۔ اور میں آپ کو زندگی کیا بتا رہا ہوں، انتہائی آسان۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے 1 تسبیح استغفار کی کرو بس، اور 2 اس کے ساتھ کام کرنے ہیں، 2 اس کے ساتھ شرطیں کہہ لیں یا کام کہہ لیں کرنے۔ کیا کرنا ہے؟ رزق حلال کمانے کی کوشش، رزق حلال کمانے کی کوشش، اور دوسرا اپنے نگاہوں کی حفاظت، بس یہ 2 شرطیں، اور ٹھنڈی ٹھار زندگی گزارو منٹھار بن کے۔ نہ گلے میں تعویذ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کالے بکرے خانقاہوں میں لے کے آنے اور دینے کی ضرورت ہے، نہ عاملین سے حساب لگوانے کی ضرورت ہے، مجھے حساب لگا کے تو بتاؤ کہ میرے پہ جادو ہوا کہ نہیں ہوا۔ بھائی جب حساب لگواؤ گے تو تیرے ذمے کچھ نکلنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس سے بھی حساب لگاؤ گے کھاتے میں نہ کچھ تیرے نکلنا ہے، تیرے ذمے کچھ نکلنا ہے۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، گھر میں خواتین ہیں،
5 وقت کی نماز آپ حضرات مرد حضرات ہیں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، 1000 مرتبہ درود پاک دن میں پڑھو، 1000 مرتبہ درود پاک رات میں پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، ٹھنڈی ٹھار زندگی گزارو، کوئی تتی ہوا تجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور زندگی کے فی الحال اس وقت کیونکہ ہم مصیبتوں کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، تو جو تمام مسائل ہیں ان کا ذہن میں تصور رکھ کے، اپنے پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے، بیماری ہے، گھر میں مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھو۔ 5-7 ہفتوں میں جب وہ مسائل ختم ہو جائیں گے تو پھر پڑھو، یا اللہ میں پڑھ رہا ہوں تو صرف تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور کملی والے کے احسانات کو سامنے رکھ کے میں محض حضور کی محبت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ والو مرنے سے پہلے آپ کو حضور کا دیدار نہ ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں، تب بھی میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے درود پاک کتنا بتایا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، 1000 صبح اور 1000 شام کو، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو آپ محض 50 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھو گے محبت کے ساتھ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا اس سے میں مصافحہ کروں گا۔ میں نے تو 2000 کی بات کی ہے، اور تیرا کملی والا تو تجھے 50 کے اوپر اتنا بڑا انعام دے رہا ہے، تو یہ 2000 کیا ہو جائے گی؟ کثرت ہو جائے گی۔ اب سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کثرت سے درود و سلام زندگی میں میرے پہ پڑھا ہوگا، یعنی میری بارگاہ میں پیش کیا ہوگا، جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا ساتھ ہوگا؟ میرا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ چھو رہا ہوگا، میرا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ چھو رہا ہوگا۔ میں امت کو یہ والی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ امت کیا کہتی ہے؟ نہیں حضرت صاحب یہ طویز نہ ہوئے، گل تو نہیں بنی، ٹوکن لے آیا سی، اتنا سفر کر کے آئے، کرائے لگا کے آئے ہیں، حضرت صاحب ملاقات ہونی چاہیے، کوئی ہمارا دکڑا سنے، ہمارا دکڑا سنے تاکہ ہم پیٹ سے اب کپڑا اٹھائیں، آپ کو پتا چلے ہم نے میلی بنیان پہنی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں پھٹی پرانی بنیان پہنی ہے، بس تو یہ کرتا اوپر رہنے دے، جب اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں تو پردے کیوں ہٹاتا ہے؟ اور امت کیا کہتی؟ نہیں حضرت صاحب جنہیں تک بندہ چگا چکے نہ تو کام بندہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے اعمال کے اوپر آپ بھی گواہ بن جائے کہ ہم یہ گناہ یہ خطائیں کر کے آئے ہوئے ہیں۔ پچھلی جمعرات کو ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، وہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، ضعیف تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں یہ بات کہی، میں نے کہا یہ پڑھو اللہ سونا خیر فرما دے گا۔ اب انہوں نے ساری زندگی اللہ والوں وظائف پڑھے ہیں، کبھی وہ وظیفہ، کبھی وہ وظیفہ، کبھی اس کتاب سے، کبھی اس کتاب سے، کبھی وہ پیر سے۔ آج کل رسالے چھپتے ہیں، وہ رسالوں سے وظیفے لے کے پڑھتے رہے، یوٹیوب سے وظیفے لے کے، سوشل میڈیا سے۔ جب میں نے بات سمجھائی تو اللہ والوں جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، جب میں نے ساری بات سمجھائی تو سمجھانے کے بعد ان کی تسلی نہیں ہوئی، واللہ عالم آپ کی بھی تسلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یعنی انہوں نے استغفار کو اور درود پاک کو کوئی وظیفہ ہی نہیں سمجھا۔ جہالت کا آج امت کا یہ عالم ہے، درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے اور استغفار کرنا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں آپ کو سنت کی طرف لے کے آ رہا ہوں، امت کس طرف جا رہی ہے کہ ہمیں وظیفہ دیا جائے، تو ساری رات بھی آپ نوافل پڑھتے رہیں تو 2 سنتوں کے برابر ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ والوں یہ حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جب انہوں نے بات سمجھائی تو کہنے لگے جی میں فلاں سید ہیں تو میں ان کا مرید ہوں، آل رسول کا مرید ہوں، فلاں ہوں۔ میں نے کہا تم اپنے پیر کی بات کر رہے ہو، میں جو پیروں کا پیر ہے، نبیوں کا بھی پیر ہے، ولیوں کا بھی پیر ہے، کتبوں کا بھی پیر ہے، غوثوں کا بھی پیر ہے، اور ہم جیسے آسیوں گناہ گاروں کا بھی پیر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اپنے پیر کو درمیان میں لے کے آ رہی ہیں۔ میں پیر حضور، میں بات کر رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں یا تیرا پیر بڑا ہے؟ تو اللہ اب ایسی امت کے اندر یہ باتیں راسخ ہو چکی ہیں کہ
کہ امت سنت رسول کو ترجیح دے کے راضی نہیں ہے، اپنی پیر کی بات کو ترجیح دے کے راضی۔ ساڈے بزرگاں نے کیا ہے، ہمارے اکابر نے کہا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے، ہمارے مرشد نے کہا ہے، بھائی عقیدت رکھو لیکن اندھے نہ ہو جاؤ، عقیدت کے اندر اندھے نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو کہ مقام کس کا بڑا ہے۔ حضور بڑے ہیں، ان کی بات بھی بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری باتیں بھی چھوٹی ہیں۔ تو چھوٹا رہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرے تو وہ جچتی ہیں، جب چھوٹا اپنے سے بڑی باتیں کرے، اپنے قد سے بڑی باتیں کرے تو وہ باتیں جچتی نہیں ہیں، نہ ہی وہ قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ والو پیر ہونا، میں کسی کا مرشد ہوں یا کوئی بھی آپ کا مرشد ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ ہم مرشد پکڑتے ہیں تو کس لیے پکڑتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو مرشد اللہ سے ہی نہ ملائے اس کو پکڑنے کا کیا فائدہ، اس کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ تو آج کے بعد پھر وظائف پڑھنے ہیں یا درود پڑھنا ہے؟ اللہ والو وظائف پڑھو گے تو برود والے بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ برود والے۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ امت برود بنی ہوئی ہے اس وقت۔ جو دیندار طبقہ ہے، صوم و صلات کا پابند طبقہ ہے، ذکر اذکار کرنے والا طبقہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہم لاکھوں لوگوں کو روزانہ ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ ایک بم بنا ہوا ہے، ایک برود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، وہ پھٹنے والا ہے اور وہ پھٹ کے رہے گا۔ اس وقت جو صوم و صلات کا طبقہ ہے وہ اتنا مجبور ہوا ہے اور اتنا مایوس ہوا ہے، ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، ہم وظیفے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہمارے بچوں کو ملازمت نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، ہمارے گھر میں ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ اب وہ طبقہ یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہے، ان کو رستہ نہیں مل رہا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کے، قیامت تک رستہ نہیں ملے گا۔ کب تک؟ کل تک نہیں، آواز نہیں آئی، ڈر گئے ہو؟ قیامت تک رستہ نہیں ملے گا۔ میں نے کوئی سال دو سال کی بات نہیں کی، کوئی ایک نسل دو نسلوں کی بات نہیں کی، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، قیامت تک رستہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جس رستے بھی وہ طبقہ چل پڑا ہے یہ رستہ محفوظ رستہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی پکڑی، ٹہنی پکڑ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں لکیر لگائی، یعنی ادھر سے ایسے لکیر لگائی، پھر کچھ آپ نے ٹیڑھی میری لکیریں ایسے لگائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر ھذا صراط مستقیم، یہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا رستہ ہے اور یہ محفوظ رستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو ساری میں نے لکیریں لگائی ہیں ادھر والے، یہ سارے رستے اللہ کو جاتے ہیں، لیکن ہر رستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر رستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ والو چاہے وہ وظیفہ میرا بتایا ہوا ہے یا میرے مرشد کا بتایا ہوا ہے، چاہے کسی بھی ولی کامل کا بتایا ہوا ہے، میں کسی ڈبہ پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ رستہ صرف ہے تو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ میں وظائف بھی بتاتا ہوں پھر حقیقت بھی بتاتا ہوں، اب وہ تمہاری مرضی۔ بات سمجھ آ گئی کہ اگر آپ نے کنویں میں چھلانگ لگانی ہے کہ بھائی تسی مر کے ہی راضی ہو تو ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسے آپ کی زندگی ہے، جیسے آپ کو خوشی ہے۔ ہم آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں اور ساتھ حقیقت بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کرو گے تو یہ محفوظ نہیں، اس کے ساتھ شرائط ہے، شرائط کے ساتھ کرو گے تو ہو سکتا ہے نفع ہو جائے، شرط نہیں ہے، یقین دہانی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے کہ نفع ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سنت پہ بھی عمل کرو گے نفع ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ ادھر گارنٹی ہے، ادھر کسی بھی بزرگ کے بنائے ہوئے وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نفع اللہ دے دے نہ دے تو نہ صحیح۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات اور آخری بات،
میرے پاس ایک صاحب تھے، وہ یہ دروازے ہیں گھر کے، کلینک کے، خانقاہ کے، وہ پالش کر رہے تھے. تو مارچ اپریل میں جس طرح فصل کی کٹائی ہوتی ہے گندم کی، تو وہ تھا. تو جب میں اپنے کلینک سے نکلا اپنے گھر جانے لگا تو میں سیڑھیوں میں تھا، ریسیپشن پہ ہی تھا، تو وہ میرے پیچھے پیچھے آئے سلام کرنے کے لیے. تو میں نے کہا آ گئے ہو؟ میں نے وہ ٹھیکیدار کو کہا، شبیر ان کا نام تھا. تو میں نے کہا شبیر آ گئے؟ کہتے ہاں جی آ گئے. میں نے کہا گندم کی کٹائی ہو گئی ہے؟ کہتے ہاں جی ہو گئی. میں نے کہا کیسے نکلی ہے؟ تو مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ 40 من جو ہے وہ نکلی ہے پر ایکڑ. تو میں نے مبارک دی، اور میں نے اگلا سوال کیا، میں نے کہا عشر دیے؟ پریشان ہو گئے. یعنی جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہو تو آپ سے میں پوچھ لوں تو آپ میں سے زکوٰۃ کون کون دیتا ہے؟ تو میرا خیال ہے پھر آنکھیں نہیں ملائی جائے گی. تو میں نے پوچھا کہ عشر دیا ہے؟ اب اس نے دیکھو مجھے جواب کیا دیا، وہ جی میں نے اتنی ساری گندم نکال لی، پھر وہ دیہات میں آپ کو پتا ہے مظاہرے ہوتے ہیں، نائی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کمی ہوتے ہیں، وہ جو آتا گیا میں دیتا گیا ہوں. میں نے کہا میں نے سوال یہ کیا ہے عشر دیا ہے؟ نہیں جی میں نے اتنے من بانٹی ہے، میں نے اتنے من بانٹی ہے، اللہ کے نام پہ دی ہے. میں نے کہا میں نے سوال کیا عشر دیا ہے؟ جواب نہیں ہے. اللہ والو جتنی اس کی گندم، جتنے بھی ایکڑ تھی، جتنے بھی 1000 من نکلی، ساری کی ساری وہ بانٹ دے گا، عشر وہیں کا وہیں رہے گا. اسی طرح تیرے پاس اربوں روپیہ ہے، تو اپنی خوشی سے روزانہ خیرات کر، روزانہ خیرات کر، لیکن زکوٰۃ نہیں دی، وہ حکم وہیں کا وہیں رہے گا. جو تو بانٹ رہا ہے یہ تیری مرضی ہے، زکوٰۃ اللہ کی مرضی ہے. ذمہ دار گندم بانٹ رہا ہے یا کوئی فصل ہے وہ اپنی خوشی سے بانٹ رہا ہے، بے شک اللہ کے نام ہی پہ دے رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. عشر اللہ کا حکم ہے، عشر اللہ کا حکم ہے. اسی طرح میں نے کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کوئی وظیفہ کر لیا، کبھی میرا دل کیا تو میں نے سورہ یاسین پڑھ لی، کبھی سورہ مزمل پڑھ لی، کبھی سورہ واقعہ پڑھ لی، کبھی سورہ کہف پڑھ لی، کبھی کچھ نہ پڑھا، کبھی درود پاک پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی اپنے پیر کا وظیفہ پڑھ لیا. تو یہ میں نے کام کیا کیے ہیں؟ جو میرا دل چاہا. تو رب کا کیا حکم ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کی اتباع کرو، سنت پہ چلو. ساری زندگی بھی نفل عبادت کرتے رہو گے اللہ والو، 2 سنتوں کو بھی تم پہنچ نہیں سکتے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب اگر نماز نہ پڑھی جائے، نماز رہ جائے تو وظیفہ ہو جائے گا. حضرت صاحب آپ یہاں ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چلیں آپ ماشاءاللہ معتبر ہے، پہلی دفعہ ہماری خانقاہ میں تشریف لے کر آئے، آپ میری جگہ پہ یہاں آئیں اور میں بیٹھ کے یہ سوال کروں کہ پیر صاحب نماز رہ جائے تو وظیفہ پڑھ لیے کریے، وظیفہ ہو جائے گا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ دیکھو میرا مزاج قادری شافعی ہے، میں صابری ہوں. میں پھر کیا کہتا ہوں کہ یہ سوال جس نے یہ سوال کیا نا، وہ میں خان کو کہتا تھا اس کو باہر لمحہ ڈالو، اس کی تشریف سیدھی کرو. اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ والو جب ہمارے پاس دین کا یہ علم ہے کہ نماز رہتی ہے رہ جائے، وظیفہ نہیں رہنا چاہیے. یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے، جن کو ہم نے بزرگ مانا وہ حالانکہ وہ بزرگ تھے نہیں، جن کو ہم نے بزرگ مانا انہوں نے اپنے وظائف کی ہیبت ہمارے اندر اتنی بٹھا دی، اتنے جھوٹے فضائل سنا سنا کے ہیبت بٹھا دی. ہم نے کہا کہ نماز جاندی ہے تو جائے، وظیفہ نہ جائے. تو اللہ والو ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کا ذکر و اذکار اور عاد و وظائف ایک طرف ہوں، فجر کے 2 فرضوں کو تو کیا 2 سنت موقتہ کو چھو بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز تک اب دنیا کا کام کریں، کوئی کاروبار ہے، بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے ان کے ساتھ جائیں، جو بھی دنیا کے کام کاج ہے. مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اب حالت عبادت کے اندر. تو آپ کو پی کاٹنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی، صبح اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب ساری رات اب حالت عبادت کے اندر ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں آسان زندگی گزارو جو کملی والے نے دی ہے، آپ کہتے ہو نہیں. حضرت صاحب جنی دیر بندہ ٹانگ نہ چکے تو مزہ تو نہیں آتا. سمجھ گئے نا ٹانگ کون اٹھاتا ہے؟
آپ وہ بننا چاہتے ہو، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انسان بن کے زندگی گزار۔ ہمارا یقین بن گیا ہے کہ میں رات ہوگی غسل کروں گا، کفن پہنوں گا، ایک ٹانگ اٹھا کے وظیفہ کروں گا، پیر نے کیا سی پیر دی مٹی نہ ہلے۔ اب یہ باتیں ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی ہیں، ہمیں خوف ہے آج اگر ایک دن میں نے وظیفہ نہ کیا تو وظیفہ ٹوٹ جائے گا، مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا، تو ایک میری نماز رہ گئی، میں ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہوں گا، وہ نماز کا اجر و ثواب مجھے مل نہیں سکے گا۔ جس طرح میرا ایک روزہ اللہ نہ کرے رہ گیا، میں ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھتا رہوں گا، تو کیا برابر ہو جائیں گے؟ تو اللہ والو ہم آپ کے اندر سے یہ خوف نکال رہی ہے، یہ ہیبت نکال رہی ہے کہ ہر ہفتے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کم از کم وہ صاف ہو کے جاتے ہیں اور ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے تبدیلی نہیں آنی، تبدیلی نہیں آنی، ہم نے اسی حال میں مرنا ہے، یہ اور بڑھے گا، یہ گند اور بڑھے گا، قرب قیامت جو ہم قیامت کے قریب بڑھ رہے ہیں یہ شر اور بڑھے گا۔ لیکن ہم مایوس اس لیے نہیں ہیں کہ ہر ہفتے اگر 1000 بندے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں 4 دن زندگی دے دے تو کتنے لاکھوں کروڑوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر آج آپ یہاں یہ فقیر کی بات سمجھ کے جاتے ہیں اور دل میں اتر جاتی ہے، آپ ہمارے بازو بن جاؤ۔ پھر کون کون ہمارے بازو بننے کے لیے تیار ہے اور کون کون ہمارا دشمن بننے کے لیے تیار ہے؟ بازو بننے کے لیے تیار، اللہ نہ کرے آپ دشمن کیوں ہیں؟ مخالفت دشمنی تو اس وقت ہے جب آپ کہیں گے نہیں حضرت صاحب سنت کو کرو پیچھے تو گل کرو وظیفے دی۔ کس کی بات کرو؟ وظیفے کی۔ اللہ والوں میرے کملی والے پہ درود جو ہے اس کی یہ برکت ہے کہ کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے، کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے، 21 بار درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلا دو، دن میں 3-4 دفعہ، اللہ پاک بیماری اس کے گوشت پوش کے اندر بھی اللہ کھرچ کے نکال دے گا۔ وظیفے کا وظیفہ بھی ہو گیا، دوا کی دوا بھی ہو گئی اور دعا کی دعا بھی ہو گئی اور اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب مجھے بتاؤ آپ نے ہمارے سے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی لینی ہے یا کالے بکرے والی لینی ہے؟ آپ نے کالا سوٹ پہنا ہوا، پہلے تو آپ سے ہی پوچھوں گا۔ آج کل چھوٹا سا بکرا بھی 40-45 ہزار سے کم نہیں آتا۔ لالا اگر لینی ہے تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں نا، میں ان کو چاول کھلاتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے سے بات کرو کہ بکرے والی زندگی ہے تو اگلے جمعرات کو 2 بکرے لے کے آنا، میں تیرا حساب لگا کے بتا دوں گا آپ کے اوپر بیماری ہے یا جادو ہے۔ اور اللہ والوں ہمیں ایسے ہپناٹائز کیا جاتا ہے، ایسے مت ماری جاتی ہے، وہ جی تواڈے بکرے ذبح کیتے انہاں دی جان بڑی اوکھی نکلی ہے تے جادو بڑا سخت ہویا آسی۔ اب یہ جو ہمارے بھائی آئے ہوئے معصوم، انہوں نے ڈر جانا ہے، انہوں جا کے گھر کہنا ہے شکر کرو بکرے ذبح ہو گئے، تو ذبح ہی نہیں ہوتے پیسی۔ اب یہ بات، یہ خوف ان کے ذہن میں بیٹھ جانا ہے کہ جادو کا وار بڑا سخت تھا۔ اے تے بھائی بڑیاں دی دعا سی، تیری ماں دی دعا سی تے میں تینوں مل گیا، ساتھ اپنے بھی سنائے جانا ہے کہ میں بڑی پہنچی سرکار ہوں تے میں تینوں مل گیا، تو یہ بکرے ذبح ہو گئے، ورنہ تو بس، یا اگر یہ بکرے ذبح نہ ہوتے، یہ بکرے نہ مرتے تو مرے ہی مرے آسی۔ جس طرح وہ طالب حسین شاہ صاحب پیر محل والے، وہ پچھلی جمعرات کو بتا رہے ہوں کہ پیر صاحب نے کہا کہ یہ مرغی جو ہے رات کو چوراہے میں چھوڑنی ہے۔ حضرت ذرا بات سنیے گا، کہاں چھوڑنی ہے؟ چوراہے میں، چوک جو ہوتا ہے چوک میں چھوڑنی ہے۔ تو جے مرغی مر گئی تو تیری بیوی بچ جائے گی، تو جے مرغی بچ گئی تو تیری بیوی چڑھ جائے گی۔ اب اللہ بولو ان باتوں کے اندر کشش ہے، ان باتوں کے اندر کیا ہے؟ کشش ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے ایمان چھیننا ہوگا اور شیطان کا وار چلنا ہوگا تو اللہ بولو فرض کرو مرغی بچ جاتی ہے، وہ کڑکڑاتی کہیں بھاگ جاتی ہے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مرغی کہیں بچ، آپ مجھے بتاؤ آپ کو نیند آئے گی؟ اب آپ کے تو بن گئی کہ بیوی چڑی پھٹے ہونا۔ تو اللہ بولو ہمارے ایسی برین واشنگ کر کے، ہمیں ہپناٹائز کر کے ان عاملین نے، ان جعلی پیروں نے ایسا بنا دیا ہے کہ اب ہمارا یقین ان باتوں کے اوپر بنتا جا رہا ہے، ہمارا یقین درود پاک سے اٹھ گیا ہے،
ہمارا یقین استغفار سے اٹھ گیا ہے. اللہ بولو ہر مسئلے کا حل استغفار ہے. اب میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر ذکر کر دے. یہ جن مسائل کے اندر میں پھنسا ہوں یا جن مسائل سے پریشان ہو کے آپ حضرات آئے ہیں، پہلے مجھے آپ جواب دیں، پھر میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. یہ ہمارے اوپر جو مسائل آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ آپ بتائیں، پیچھے بیٹھے آپ. بس اینی جی گل ہے. یہ اگر بندہ حوصلہ کر کے اعتراف کر لے تو اگر بندہ بے شرم ہو جائے، او نہیں جی انج ہویا تو انج ہویا، پھر وہ انج ہو گیا تو پھر انج ہو گیا. بات حوصلے کی ہے کہ بھائی یہ کام غلط کیا، اعتراف کر لو بس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مائی کا لال یہاں کھڑے ہو کے آئے ادھر میرے سامنے، ادھر آئے، منہ ادھر کر کے اور ہاتھ کھڑا کے کہ میں نے زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کیا. آؤ نا، کوئی آئے بندہ. تو پھر شرمانے والی کون سی بات ہے؟ جب اس حمام میں ہم سارے ہی ننگے ہیں، بس یہ کہ کسی نے اتنے گناہ کیے، کسی نے اتنے کیے، کسی نے اتنے کیے، اور اگر کر لیے ہیں تو اللہ والو اللہ سے معافی مانگ لو، ابھی سارے صاف ہو جائے. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں نے 3 بار اس لیے پڑھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے. آپ بھی پڑھ لو. اب سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار سید الاستغفار جو میں نے پڑھا، یہ دعا پڑھی، اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر اس کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہے، اگر اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب مجھے بتاؤ اتنے گناہ کوئی کر سکتے ہیں؟ ابھی میں نے سوال کیا تو بزرگوں نے جواب دیا ہمارے اوپر یہ جتنے بھی مسائل یا حالات آئے ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. یہ جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ بہت سے گناہوں کو درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اب جو انہوں نے بات کہی میں نے قرآن سے دلیل بھی دے دی، اللہ بھی یہی فرماتا ہے. تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حالات بدل جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو تو حالات بدلیں گے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب مرغی چراہے چ نہ چھڈی جاوے تو بیوی اٹھتی نہیں ہے گی. اور آج دیسی مرغی لینے کے لیے جاؤ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عامل برائلر بھی نہیں لیتا، وہ لیتا بھی دیسی مرغی ہے. کون سی لیتا ہے؟ دیسی. اب دیسی مرغی لینے جاؤ گے وہ 2500 3000 کی مرغی آئے گی. اب 3000 کی مرغی لے کر آئے، دوپہر کی آشیانی لے کر آئے، رات کو چھوڑنی ہے، بچوں کے منہ سے رزق چھین کے 2500-3000 کی مرغی لے کر آئے. اب سارا دل جو ہے وہ دک دک کر رہا ہے کہ کہتے کاری نہ مر جاوے ہے. ٹھیک ہے، پھر چوراہے پہ لے کر گئے، وہاں دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اے مر جے بیوی بچ جائے، یا اللہ اے مر جے بیوی بچ جائے. اگر بندے خدا کے تو نے اتنا ڈر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوتی، اللہ تیرے نہیں تیری نسلوں کے سارے معاف کر دیتا. اور تو دل دکتا پھر چوک میں چھوڑی ہے، چوراہے میں چھوڑی ہے، پھر دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ مر جائے، یا اللہ مر جائے، یا اللہ مر جائے. اللہ والو ہم اتنی شاطر قوم ہیں پاکستانی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو، گورے کی ٹیکنالوجی کو مات دے دیتے ہیں. کوئی گورا ہمیں پیسے لے کے ٹیکنالوجی دینے پہ راضی نہیں ہے، چاہے وہ افواج سے متعلقہ یعنی دفاع سے متعلقہ ٹیکنالوجی ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو، سول ٹیکنالوجی ہو. کوئی گورا ہمیں پاکستانیوں کو ٹیکنالوجی دینے پہ پیسے لے کے بھی راضی نہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کو دے دی تو یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. اللہ بولو ہم اتنے ذہین اور اتنے شاطر لوگ ہیں، لیکن کمال ہے، عظمت ہے عاملین کی اور ڈبہ پیروں کی کہ وہ ہمارے بھی استاد ہیں، ہمیں بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. ان کی ذہانت کو سلام ہے جنہوں نے اس قوم کو بھی پیچھے لگا لیے. جس قوم سے گورا ڈرتا ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی نہیں دینی، یہ ہمارے اوپر غالب آ جائے گے. لیکن عامل نے ایسی کہانی ڈالی کہ ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے مرغی لے کے، ہم کہتے ہیں مرغی لے کے، وہ کہتا ہے کالا بکرا لے کر آؤ، ہم کالا بکرا لے کر آتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں اپنی جہالت کی. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کو عامل نے کہا جی بکرا لے کر آنا ہے.
یہ جو فنکار ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ اپنے مسٹنڈے رکھے ہوتے ہیں، لوگ رکھے ہوتے ہیں. اب یہ نئے نئے آئے نا سر، یہ لوگ اب یہ چہرے آئے سارے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار آئے، ان کو آتے ہی گھیر لیں گے. بکرا نہیں نا مل رہا تو ساڑھے نہ گل کر تو ہم لے دینے ہیں. اچھا وہ بکرے کی ایسی نشانیاں بتائیں گے مرغی کی کہ بندہ پریشان ہو جائے گا، یار یہ میں کتوں لے کے آواں گا. وہ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، وہ آؤ جی ادھر آؤ. جس طرح آپ پاسپورٹ کے دفتر چلے جائیں، شناختی کارڈ کے دفتر چلے جائیں، رجسٹری کروانی محکمہ مال چلے جائیں، تو وہاں ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اتنا مشکل طریقہ بتائیں گے، یہ بنواؤ، یہ کرو، یہ پولیس رپورٹ لے کے آؤ. جب سارا کچھ سنا لے گا نا، ایک نوجوان اس طرح کا بندہ ہوگا کہ بھائی جانا ادھر آؤ میں کرا دینا، اور روپیہ 2500 ملنے دو تو 5 دن بعد پاسپورٹ لے جائے، فیس لے آؤ ادھر. تو یہ طریقہ کار ہے. ایسے ہی عامل کا اس کو عامل نے کہا جی بکرا دینا ہے، بکرا لینا ہے دینا ہے، تو بکرا پہاڑی ہونا چاہیے، بکرا پہاڑی ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جادو ٹوٹ جائے، ذرا توجہ رکھیے گا، جادو ٹوٹ جائے، آپ کی جان مستقل چھوٹ جائے، تو گل بکرے نہ نہیں بننی، گل بننی ہے مارخور دے نال. کس کے ساتھ بننی ہے؟ مارخور، جو گلگت ادھر علاقوں میں جو وہ ہوتا ہے، سوات والے علاقوں میں. اب وہ جو مارخور ہے اس کی قیمت آج بھی 10 سے 15 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے، چھوٹے بچے کی بھی ہے. انہوں نے کہا یار ہم نے علاج کروانا ہے، ہم آگے تھکے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارا علاج جو ہے وہ کریں، تو ہم جو بھی آپ کہتے ہیں ہم لے آتے ہیں. اب ان کو بتایا کہ مارخور لے کے آنا ہے آپ نے. انہوں نے کہا وہ ملتا کتوں ہے؟ پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ مارخور کیا ہوتا. انہیں سمجھا کہ دوائی کہہ رہا پنسار کی دکان سے ملنی ہے. جب اس کو بتایا کہ بھائی یہ جانور ہوتا ہے اور یہ بڑا نایاب ہے، یہ ملتا نہیں ہے، تو یہ گلگت سے ملے گا، سوات ان علاقوں سے ملے گا. اب بندہ رہنے والا ہو ملتان کا تو وہ ہو جائے گا نا پریشان کہ یار میں یہ کہاں سے لے کے آؤں گا. اچھا اس کا ساتھ ایجنٹ تھا، اس نے کہا کہ ادھر آؤ، ساڈے انہوں نے رابطے آ گئے نا، آپ منگوا لوں گے، 1.25 لاکھ روپیہ دو. اس زمانے میں سستا تھا، 1.25 لاکھ روپیہ اس سے لے لیا. یہ جو آنڈل بکرے ہوتے ہیں نا جن کو بو پڑی ہوتی ہے، قربانی جن کی ہم نہیں کرتے، اس بکرے کو لا کے تو ذبح کر دیا کہ یہ مارخور ہی ہے، کیونکہ اس کے سینگ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. پیسے لے لیے مارخور کے، وہاں سے 10,000 کا بکرا لا کے تو کر دیا کہ یہ مارخور ہو گیا. تو اللہ والو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو قوم ساری دنیا کو آگے لگاتی ہے، لیکن جب عامل اور پیر سامنے آتے ہیں ہماری مت ہی ماری جاتی ہے. یعنی اس وقت ہمیں ہوش ہی نہیں رہی کہ یہ مارخور ہے یا یہ بو بکرا ہے، یہ کیا ہے. بات سمجھ آئے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ والو؟ عامل جو ہے یا جو چور چکے ہوتے ہیں، فراڈیے ہوتے ہیں، یہ ان کی مہارت نہیں ہوتی، اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. جب ہم گناہوں میں الجھ جاتے ہیں تو رب کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ مت ہی مار دیتا ہے، مت ہی مار دیتا ہے. آج میں کسی کو بتاؤں کہ پیسے ڈبل کروا لو، اب سب لوگ ہنسو گے نا کہ حضرت صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیسے ڈبل بھی ہوتے ہیں. اللہ والو آج بھی ہو رہے ہیں ڈبل پیسے. آج بھی کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی شہر نہیں ہے جہاں لوگ پیسے ڈبل کروا رہے ہیں. ابھی دیکھیے آپ ہوش میں بیٹھے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں کہ پیسے ڈبل کیسے ہو سکتے ہیں. جس کے جو ڈبل کروانے کے لیے بینک سے نکلوا کے دے دیتا ہے تو کیا وہ پاگل ہوتا ہے؟ جب اس کی مت ماری جاتی ہے ہوس کی وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر سے چوڑیاں بھی نکال کے عورتیں دے رہی ہیں، پیسے بھی نکال کے دے رہی ہیں. یہ جو ساؤنڈ بھی بچے لگا رہے تھے، اس کے بھائی کی بیوی نے پیسے ڈبل کرائے ہیں. اس کی جو ابھی کام کر رہے تھے، اس کا بھائی ہے، اس کی بیوی نے پیسے ڈبل کرائے ہیں. پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جس نے ڈبل کی ہیں اس کے ڈبل ضرور ہو گئے ہیں، اس کا گھر ضرور بن گیا. ان کے پتہ نہیں ڈبل ہو کے ملے یا نہیں ملے اس کے بعد، کیونکہ میری بات نہیں. تو اللہ والوں یہ باتیں اس لیے آپ حضرات کی اصلاح کے لیے سمجھائی ہیں کہ ان چکروں سے نکلو، اس گورکھ دندے سے نکلو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اور حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی. جب کملی والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ادھر آپ بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ ساری زندگی آپ پہ درود پڑا ہے، ساری زندگی میں نے آپ پہ درود پڑا ہے. تو کیا شفاعت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ 100% ہوگی انشاءاللہ العزیز.
اور اگر ساری زندگی وظیفے پڑے ہوں گے اپنے پیر کے تو کیا کہو گے؟ بولو کیا کہو گے؟ کوئی الفاظ ہوں گے؟ چاہے وہ قرآن ہی ہے، کوئی منتر جنتر نہیں ہے، قرآن سے ہی وظیفے دے۔ اللہ والو یہ دیکھو وہ بتانے والا کون ہے، تو استغفار کا حکم دینے والا کون ہے؟ ان دونوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ایک طرف نبی ہے، ایک طرف امتی ہے، ادنا امتی ہے، 15ویں صدی کا امتی ہے۔ کیا دونوں کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ امتی کسی بھی درجے کا ہو، اس کا نبی سے کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو جب ساری زندگی درود پاک پڑھ کے استغفار پڑھ کے مرو گے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ میری شفاعت کرے، تمہاری شفاعت واجب ہوگی، ہو کے رہے گی۔ اور ساری زندگی وظیفے پڑے ہوں گے، نمازیں چھوڑی ہوں گی، تو وہ وظیفے ڈال کے حساب پورا کر لیا جائے گا۔ تو اللہ والو اپنی اصلاح کرو۔ ان جاہل مولویوں، ان جاہل پیروں، اللہ والو انہوں نے رسالے بیچنے ہیں، انہوں نے آستانے چلانے ہیں، انہوں نے خانقاہیں چلانی ہیں، ان کی ضرورت ہے یہ بتانا، کرنا، بیچنا۔ جب وہ غلط فضائل اس کے بے ہنگم وظائف، پھر نہ عوام کو کوئی شرائط بتائیں گے یہ کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، تو اس کا کیا ہوگا؟ کسی کا تکا لگ جائے گا، وہ کہے گا جی بلے بلے پیر نے وظیفہ دیا میرا کام ہو گیا۔ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا تو تیرا کام اس دنیا میں ہو کے رہے گا۔ اگر اللہ تجھے وہ چیز، وہ نعمت نہیں دیتا، اللہ اس کا نعمت بدل عطا فرمائے گا، پھر وہ عمل تیرا دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ پھر آگے سنو، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے درود پاک پڑھا، درود پاک اس کو بھی سنوارے گا، اس کی نسل کو بھی سنوارے گا، پھر اس کی نسل کی نسل کو بھی سنوار دے گا۔ اب میرا آپ سے سوال اور بات ختم۔ کسی پیر کا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو میں پڑھوں تو میری 3 نسلوں کو سنوار دے، بس بات ختم۔ آپ کے اوپر بات ہے، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں۔ بولو اللہ والو، کوئی پیر زمانے کا بتا دو، اس کا کوئی وظیفہ بتا دو، چاہے جتنا بھی مشکل ہو میں کروں گا، جو میری 3 نسلوں کو سنوار دے۔ کوئی ہے؟ تو اللہ والو پھر کدھر ہم لگے ہوئے ہیں؟ جس درود پاک سے میں سنوروں گا، میری دنیا کی مشکلات ختم ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، میری اولاد سنور جائے گی۔ آج ماں باپ کس وجہ سے پریشان ہے؟ اولاد کی وجہ سے۔ درود پڑھو اولاد سنور جائے گی، اس کی بھی اولاد سنور جائے گی۔ پڑھو گے آپ، یعنی پڑھے گا دادا، اور آگے کیا ہوں گے؟ پوتے تک، سارا نظام سیدھا ہو جائے گا۔ بتاؤ کسی پیر کا وظیفہ اتنی تاثیر رکھتا ہے؟ نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ اللہ خود یہ وظیفہ کر رہا ہے، ذکر رسول کر رہا ہے، تمام ملائکہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس ذکر کی کیا شان ہوگی، یا اس عمل کی کیا شان ہوگی جو رب خود کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس عمل کے اندر تمام اہل ایمان کو بھی شریک کیا ہے، تاکہ جب تم درود پڑھو میرے کملی والے کے اوپر، میری رحمت کا نزول ہو، تو تمہاری جھولی بھی اس رحمت سے بھر دی جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پھر آج سے آپ حضرات میں سے کون کون 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ مجھ سے ماشاءاللہ، اللہ سب کا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ 100% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ ایک تسبیح 1000 مرتبہ دن میں، اور وہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے کہ بھائی فجر کے بعد ہی 1000 پڑھ لیں، آپ 200 300 کر کے پڑھ لیں، کوشش کریں کہ مغرب تک وہ 1000 جو ہے وہ ہو جائے، اور اسی طرح رات کو جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھو۔ اور دوسرا عمل میں نے کیا بتایا ہے؟ ایک تسبیح استغفار کی۔ اور کیونکہ آج کل آپ پریشان ہیں دنیاوی مسائل کی وجہ سے خانقاہ میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو جو مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں فی الحال ان کی نیت یا ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت مسائل کے اندر آپ کو عافیت کے ساتھ نکال دے۔ اللہ رب العزت آپ کا سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، ذکر کرنا، کرانا قبول و منظور فرمائے۔ اور جن پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں آپ آئے ہیں، اللہ رب العزت فیضان قادریہ شافیہ کے صدقے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کے لیے آسانی والے راستے جو ہے وہ نکالے۔ اور میں اس امید کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا کہ آئندہ ہر جمعرات آپ آئیں گے، لیکن محض اللہ کی محبت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے۔ جب اللہ کے لیے آؤ گے، دنیا تو مفت میں ہی مل جائے گی۔ جس طرح آپ حضرات آئے ہیں وظیفے لینے کے لیے، لنگر آپ کو مفت میں مل رہا ہے کہ نہیں ملا؟ اب بات سمجھ آئے گی، اب بات سمجھ آئے گی۔
وہ ہمارے پیر عاطف صاحب ہے نا، کہتے ہیں حضرت صاحب ساری رات بھی وظیفے بتاتے رہو گے نا، جب تک ٹکر پانی کی گل نہیں کرو گے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ آئے تو آپ کا لنگر ہمارے ذمہ تو نہیں ہے نا، ہم خوشی سے کھلاتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ بیٹھے رہے کتنی ہو گئی ہے؟ 52 سال. پہلے 12 نکال دے، باقی کتنی رہ گئی؟ 40. 40 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، کم و بیش پڑھ رہے. کدی مولوی نے پانی بھی پوچھا ہوئے؟ پریشان ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی کوشش کرنی. مولوی نے 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھ دے، مولوی نے لنگر تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی پانی نہیں پوچھا. 40 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہو، 40 سال سے اس مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہو، دن میں 5 بار جاتے ہیں، ٹھیک ہے. 365 کو ضرب دو، سال کی نمازیں نکلی. پھر سال کی نمازوں کو 40 سے ضرب دو، وہ کل نمازیں نکل رہی. یعنی اتنی بار آپ مسجد میں گئے ہیں، کبھی مولوی نے پوچھا کہ تیرے گھر روٹی پکدی ہے کہ نہیں پکدی، یا تیری کوئی پریشانی ہے، تیرا کوئی غم ہے، تیری کوئی تکلیف ہے، کبھی پوچھا؟ اللہ والو یہ ہے وجوہات جس کی وجہ سے امت دین سے دور ہو گئی ہے، دین سے دور ہو گئی ہے. اگر مسجدوں کے اندر مسجد نبوی کا عکس ہوتا تو یہ عاملوں کے ڈیرے، آستانے اور یہ جعلی پیر، یہ رسالے رسولے، یہ کبھی بھی نہ آتے. آپ کے مسائل مسجد میں حل ہوتے. میں نے آپ سے دلیل کے ساتھ بات کی ہے. کبھی مولوی نے پانی پوچھا ہے؟ کبھی اس نے پوچھا کہ یار آپ پریشان لگ رہے ہو، خیر ہے؟ اگر پریشان ہو میں دعا کرتا ہوں، یا یہ پڑھو اللہ خیر فرما دے گا. اگر آپ کو وہ پڑھائی یا کوئی وظیفہ وہی اپنے شہر اپنے گاؤں میں مل جاتا، میرے پاس آتے تو یہ آستانے آباد ہوتے. تو یہ اس حمام کے اندر سارے کے سارے مجرم ہیں، سارے کے سارے ننگے ہیں، سب کے سب مجرم ہیں. تو اللہ والے مولوی نے جمعے بھی اگر آپ نے پڑھے ہیں، نمازیں نہیں بھی پڑھی، 40 سال آپ نے جمعے پڑھے ہیں، مولوی نے پانی نہیں پوچھا. اسی ٹھنڈا پانی بھی پلانے ہیں تے گوشت پلاؤ بھی کھلانے ہیں، وہ بے شک تھوڑے پیسے دے کھلانے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی